کہ آپ دیکھتے ہیں کہ متین، وحید، سالک، نجمہ فندی اور اسی یعنی کہ آپ کے دیگر شعراء جن کو کہ منتخب کیا گیا کہ آپ وہاں لکھیں گے. اور اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ خاکسار یہ جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا، میں ان ہستیوں کا جنہوں نے ان کا انتخاب کیا، میں ان کے لیے تو میں کیا کہوں. میں شاید ان شعراء کی خاک پا سے روشنی لے کر اس عہد میں نوحہ نگاری کے باب میں اس وقت جو بین الاقوامی مجھے جو عزت اور سعادت ملی ہے، شاید یہ بھی انہی منتخبان ائمہ طاہرین کے اسی جو ہے وہ علم گسترانہ اس علم گسترانہ عطا کا ایک حصہ ہے. ناظرین، جیسے میں نے بالکل ابتدا میں یہ بات عرض آپ سے کی تھی کہ ہم اس ساری گفتگو کو روایتی نہیں رکھنا چاہتے، ایکیڈیمک بات زیادہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نوحے کی صنف کے بارے میں سنا تو سب نے ہے اور سب اس سے اپنے دل کے اذا خانوں کو سجاتے بھی ہیں، لیکن نوحہ ہے کیا اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے. بلکہ میں یہ اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ خود اہل ادب میں ایک بہت بڑی تعداد لکھنے والوں کی ایسی ہے جنہیں نہ تو نوحے کے لغوی معنی کا پتہ ہوگا اور نہ یہ کہ نوحے کی ابتدا اور اس کی سارے مدارج و مراحل جو تھے وہ کیا تھے. یہ میرا آپ سے وعدہ رہا اور میں نے بغیر ریحان سے بات کیے یہ وعدہ اس لیے آپ سے کر لیا کہ ریحان کی زندگی کے بارے میں ایک اور الگ نشست ہم کریں گے، لیکن اس نشست کو ہم محدود رکھنا چاہتے ہیں اس ایکیڈیمک گفتگو کے لیے. جیسے میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی آن لائن ویڈیو انٹرویو میں ریحان نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ان سے گفتگو کریں، تو اس وقت کو ہم روایتی انٹرویو میں ضائع نہیں کرنا چاہتے. اور یوں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کے بارے میں اگر بات کی جائے گی تو وہ ساری بات بھی نوحے میں ہی آئے گی، کیونکہ ان کی زندگی جو ہے وہ ساری نوحے پہ محیط ہے. ایک بات میں خود ادب کے طالب علم کی حیثیت سے ریحان آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہر لکھنے والے کا اپنا ایک ماحول، ایک انداز، ایک طریق ہوا کرتا ہے. میں مرثیہ لکھتے ہوئے جانتا ہوں کہ میں کن مراحل میں سے گزرتا ہوں، خاص طور پہ شہادت لکھتے ہوئے ایک مرثیہ نگار کو خود اس شہادت گاہ میں یا رزم گاہ میں اترنا پڑتا ہے. اسی لیے کئی شہادتیں ایسی ہیں جو نہیں لکھ پاتا آدمی، خدائے سخن کو چھوڑ دیجئے، وہ پروردگار کی طرف سے ایک معجزاتی چیزیں تھیں. نوحہ لکھنے کی کیفیت جو ہے، کیونکہ آپ کی ذات سے میں اس قدر تو واقف ہوں کہ پروردگار نے آپ کو اتنی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس نعمت سے بھی نوازا ہوا ہے کہ آپ کہیں بھی کسی کیفیت میں ہوں، کہیں بھی کوئی آ جائے تو آپ اس کے لیے نوحہ لکھ کے دے جاتے ہیں. تو ایک نوحہ تو وہ ہے جو عمومی طور پر پڑھنے کے لیے لکھا جاتا ہے، ایک نوحہ جو ہے وہ ہے جو آپ اپنے حالات کے توارد میں لکھتے ہیں. اس کا پس منظر کیا عموماً ہوتا ہے؟ دیکھیے صدر بھائی کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ نوحے کے لیے جب آدمی ایسی واجب الاحترام اور بلکہ واجب الاحترام کیا، جن کا احترام لفظ احترام پر بھی واجب ہے، ان کے ہاتھ سے منتخب ہو جائے تو وہی ایک بات ہے کہ ہم وادیوں کا ظرف دیکھ کر بارش کا نام برساتے ہیں کہ یہ زمین اس بارش کو سہ کر زرخیزی اس میں آئے گی یا اور کیا نام ہے بنجر ہو جائے گی.
تو وہ جو لوگ ظرف دیکھ کر عطا کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی چیز ممکن نہیں ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ میں اکیلے میں تنہا بیٹھ کر میں کوئی چیز لکھ ہی نہیں سکتا جب تک میرے ساتھ 2 4 6 لوگوں کا کیا نام ہے وہ نہ ہو، مجمع نہ لگا ہوا، لوگوں کی آپس میں گفتگو بھی ہو رہی ہو، اسی میں میں ان کا جواب بھی دے رہا ہوں اور میں اس میں لکھتا بھی رہتا ہوں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں جسمانی طور پر ہوتا ہوں اس وقت وہاں، لیکن ذہنی اور روحانی طور پر میں اپنے ممدوح کی خیمہ گاہ کے کیا نام ہے دروازے پر ہی سجدہ ریز ہوتا ہوں. تو دیکھنے والے یہ نہیں سمجھ پاتے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی حیران کن بات ہے کہ گفتگو بھی ہو رہی ہے، بات بھی چل رہی ہے اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ نہیں، میں وہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہوں. میں جہاں مجھے بیٹھ کر لکھنا ہوتا ہے میں وہاں لکھنا ہوتا ہے. ریحان یہ بتائیے، کچھ مطلب یہ پوچھنے کی چیز نہیں ہے کہ اگر آپ کو یاد پڑتا ہو، یہ پوچھنا کہ آپ نے نوحہ کب لکھنا شروع کیا، بالکل اسی طرح آدمی یہ پوچھے کہ آپ نے سانس لینا کب آغاز کیا اس کا. لیکن پھر بھی چونکہ ایک مانوی اور ایک مراحل جو ہیں وہ تقویمی ہوتے ہیں، تو تقویمی مراحل کے حساب سے کچھ یہ یاد یقیناً آپ کو ہوگا کہ پہلا نوحہ کب لکھا اور کیا. میں عرض کر رہا ہوں دیکھیے اس میں ایک چیز آپ کو میں یہاں پر بڑی ایک بات جو کہ آپ کے لیے بھی اور ساری دنیا کے مومنین کے لیے بھی ایک یہ بڑی اہم اور بڑی یعنی کہ اس کی بات ہوگی ان کے علم میں آنے کے لیے کہ میری ولادت جو ہوئی ہے وہ مرکزی امام بارگاہ لیاقت آباد میں دوران مجلس اعظم. سبحان. کیونکہ یہ جو مرکزی امام بارگاہ ہے ہماری اس کے خاتے میں جھوپڑی ہوا کرتی. جب والدین ہجرت کر کے ہندوستان سے آئے تھے اعظم گڑھ سے، تو آ کر یہاں پر جب کوئی جگہ تو تھی نہیں تو ظاہر ہے کہ مولا کا گھر نہیں ان کو پھر جگہ دی، تو اس امام بارگاہ کے احاطے میں ہماری جھوپڑی ہوا کرتی تھی. اور اتفاق سے ایام آزاد کے دوران والدہ جو تھی وہ ایسی اس میں تھی اور اسی دوران انہیں وہ مجلس میں ہی تھی کہ میں اپنی اس عالم وجود میں اپنے وجود کو لے کر آیا. اور تو ہماری والدہ ابھی بھی یہی کہتی ہیں ان سے جب کوئی یعنی کہ بات کرتا ہے کہ آپ کو کیا علم تھا، کہنے بھائی اگر یہ نوحہ نہ لکھتا تو حیرت کی تھی بات. جو اس گھر میں جس کی ولادت ہوئی ہو اور جو مرثیہ سنتا ہوا آیا ہو